یہ سوال ہے مراری اگروال، متھرا، اتر پردیش، انڈیا۔ میں متھرا گیا ہوں، میں نے وہاں حاضری بھی دی ہوئی ہے۔ تو مراری اگروال صاحب کا سوال جو ہے وہ جزوی طور پہ درست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ آبادی کا بڑھاؤ اور غربت کا بڑھنا ہے، اور ہندو تو اس چیز کو ماننے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان کہتے ہیں کہ بچوں کی پیدائش کو روکنا اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ دونوں ملکوں کو آبادی کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو ڈیفینیٹلی نہیں کرنا چاہیے جو مرحومہ اندرا گاندھی نے کیا تھا، نس بندی وغیرہ والا سلسلہ۔ باقی یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے ایجوکیشن کے ساتھ ہمارے ہاں، اور یہ جو ہے نا، یہ تھوڑی آپ کی سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، ایسا نہیں ہے، اپنے اپنے فہم کی بات ہے۔ ہمارے ہاں بہت بڑے ایک عالم، ان کا یہ جملہ میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس، ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈس۔ اور ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں ہر معاملے میں اعتدال اور میانہ روی، انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اعتدال اور میانہ روی کا حکم ہے ہمیں، یہاں تک کہ عبادت میں بھی اعتدال اور میانہ روی، حتیٰ کہ کھانے میں بھی تھوڑی بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لو۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے خاص طرح کا، وہ جس کی دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھتی کہ یہ ویسے ہی اب تعداد کا دور ہی نہیں رہ گیا، یہ تو استعداد کا زمانہ ہے۔ پوری دنیا کا آگ لگایا ہوا ہے چند کروڑ یہودی ہیں، جیوز نے۔ کیوں؟ کیپیبل پیپل، نمبر تو میٹر ہی نہیں کرتا۔ ایک زمانے میں تو یہ سمجھا جا سکتا ہے جب آپ کو مسل پاور کی ضرورت تھی، نمبر گیم تھی۔ اب تو انٹلیکٹ کا کھیل ہے سارا، زیادہ کیا تو کم کیا، مطلب زیادہ کیا کرنے ہیں آپ نے؟ اگر آپ نالائق ہو تو جتنے بھی ہو، بے شمار مثالیں ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے۔ سو یہ بنیادی طور پہ اپنے اپنے فہم کی بات ہے، انٹرپریٹ کرنے کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ دوسری بات، ہمارے ملک میں تو بچے دو ہی اچھے اور یہ وہ اس طرح کی کیمپینز چلتی رہی ہیں، اب بھی چلتی ہیں، بہبود آبادی اور یہ اور وہ، یہ بالکل چلتی ہیں۔ بیسک بات آپ کے لیے بھی ہمارے لیے یہ اچھا۔ پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات میں آپ کے ساتھ اگروال صاحب میں شیئر کروں کہ ہمارے ہاں جو متمول اپر مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، جو ایفلوئنٹ کلاسز ہیں، وہاں تو یہ درجن بھر بچوں کا رواج نہیں ہے، ٹوکری بھر کے نہیں ہوتی بچوں کی۔ اور ان ایوریج آپ پڑھے لکھے لوگوں میں دیکھ لیں، ناٹ مور دین 2، حد ہو گئی 3۔ یہ جو 6 8 بچے ہیں، یہ تو بنیادی طور پہ اس کا علاج ہے۔ دیکھیں، غربت جہالت کو، جہالت مزید غربت کو، غربت مزید جہالت کو، جہالت مزید غربت کو جنم دیتی ہے، سنو بالنگ ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو ریفائن کرو گے، ایجوکیٹ کرو گے، اور پھر ایک اور بات، ہم جیسے جو غریب معاشرے ہیں وہاں یہ رینٹ اے چائلڈ سوسائٹی ہے، بچے کرائے پہ چلا دیے جاتے ہیں چھوٹی عمروں میں۔ جب ان کی پڑھنے لکھنے کی عمریں ہوتی ہیں، ان میں ان کو مزدوریوں پہ لگا دیا جاتا ہے، کوئی پنچر لگا رہا ہے، کوئی کسی ڈھابے پہ ملازمت کر رہا ہے، کوئی اینٹوں کے بھٹے پہ۔ تو آپ رینٹ اے چائلڈ ہوتا کیا ہے؟ میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کرنے کے لیے، اگر آپ بوریت نہ محسوس کریں تو، یہ ہمارا شہر والا گھر ہے، تو فارم ہاؤس پہ ہم رہے پتہ نہیں 15 16 سال۔ اس کے ساتھ ہی ایک بستی ہے، بیسیکلی وہ کرسچنز کی ہے۔ کمال کی بات ہے، بندے کام ہی نہیں کرتے وہاں، بچے ہیں وہ رینٹ پہ چلائے ہوئے ہیں انہوں نے، سستی لیبر ہے وہ۔ اور ایون ان کی جو خواتین ہیں وہ کام کرتی ہیں، وہ بیٹھ کے مرد حقے پی رہے ہوتے ہیں یہاں۔ تو یہ کلچر ہے جو پیداوار ہے جہالت کی۔ جہالت اور غربت کا کمبینیشن جو ہے نا، یہ بہت لیتھل ہے، یہ ایک دوسرے کو ضربیں دیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ختم تو پھر ریفارم سے یا حالات بہتر ہوں گے
حالت بہتر ہوگی تو ذہنیت بہتر ہوگی بندے کی. تو ہمارے یہاں بھی ایسی بات نہیں ہے جو آپ نے بالکل ہی ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ایسا نہیں ہے. ہمارے پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ تو اس کو بہت شدت سے آبزرو کر رہا ہے, اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے, وہ زمانے بیت گئے. اب دیکھیں آپ کے پاس اگر کوئی بندہ ٹاپ کے سکولز میں یا کالجز یونیورسٹیز میں 10 بچے بھی اگر 20 بچے بھی پڑھانا افورڈ کر سکتا ہے, توجہ کہاں سے لائے گا؟ پہلے تو ابے بھی ویلے تو میں بھی ویلی ہوں, فوکس ہی سارا ادھر ہوتا تھا. اب تو دنیا ایکسپینڈ کر گئی ہے, پتہ نہیں کدھر کدھر معاملات چلے گئے ہیں. آپ کا جتنی توجہ کوئی باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے, تو اب تو اتنا زیادہ ڈیمانڈنگ ہے, لوگوں کو ہوش نہیں ہے صبح دوپہر شام کام کرنے کی. تو جتنے کم بچے ہوں گے اتنی ہی زیادہ توجہ ان کو دی جا سکتی. تو پڑھے لکھے لوگوں میں یہ ساری باتوں کا شعور ہے, اس لیے ایسی بات نہیں ہے. انڈیا کا وہاں کیا صورتحال ہے وہ مجھے ظاہر ہے اس کا کوئی اتنا اندازہ نہیں. ویورز, اسپیشلی انڈین ویورز, آپ کو اور مجھ سمیت ہم سمیت مبارک ہو انتہائی خوبصورت فلموں کے, موویز کے خالق جو گلزار ہیں ہمارے دینا کے. میں تو ان کو اس طرح دیکھتا ہوں, میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے, نہ کبھی کوئی زندگی میں رابطہ ہوا نہ ملاقات ہوئی. تو ان کی غالباً if I am not mistaken 86ویں سالگرہ ہے. تو آپ کو بھی مبارک ہو, اور ان کو تو ہو ہی ہو. تم جیو ہزاروں سال. آپ نے اردو ویور کو انتہائی حسین اور خوبصورت تحفے دیے ہیں. تھینک یو گلزار صاحب.